باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشرنا معهم وزدنا محبتهم۔ اذان محترم، الحمدللہ تقریباً 1.5 سال کے عرصہ ہوا اور ہم مسلسل چھوٹے چھوٹے کلپ تربیت اولاد کے حوالے سے شائع کرتے آ رہے ہیں۔ خداوند عالم آپ کی اور ہماری یہ خدمت قبول کرے۔ ہمارا ویژن ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ان کلپس کے ذریعے سے بچوں تک اسلام کا بیسک نالج پہنچے۔ اسی وجہ سے ہم نے بگننگ میں اصول دین اور فروع دین بیان کیے، اس کے بعد انبیاء کے حالات چلے، پھر اس کے بعد سے جو ہے نا اخلاق، درس اخلاق چل رہا ہے، اور ہم الحمدللہ آج کا یہ ایپیسوڈ 62 ہے، لیسن نمبر 62۔ آپ دیکھیں، اخلاق ہی انسان کو انسان بناتا ہے۔ اگر کسی انسان میں اخلاق نہیں ہے تو وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے۔ جانور اخلاق نہیں رکھتا، انسان اخلاق رکھتا ہے۔ اب سوال یہ کہ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو بہترین انداز میں پریزنٹ کرنا اور اگلے انسان کو بہترین انداز میں ایکسیپٹ کرنے کا نام اخلاق ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی اخلاق اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ایک مومن اگر دوسرے مومن کی طرف مسکرا کے نظر کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ اخلاق دلوں کو کھینچنے کا نام ہے۔ اخلاق محبتوں کو سمیٹنے کا نام ہے۔ انسان اگر اخلاق کو گننے لگے کیا کیا چیزیں اخلاق میں آتی ہیں تو وہ تو بہت لمبی فہرست ہو جائے گی۔ مختصر سی چیزیں یہ ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے، انسان حسد نہ کرے، انسان غیبت نہ کرے، انسان تکبر نہ کرے، وہ کسی بھی چیز پہ ہو، گھمنڈ نہ کرے، ٹھیک ہے، بلند آواز سے کسی سے بات نہ کرے، سب کو عزت دے، ماں باپ کا خیال رکھے، ماں باپ سے محبت رکھے، پڑوسیوں کا خیال رکھے، پڑوسیوں سے محبت رکھے۔ یہی چیزیں تو اسلام ہے۔ اسلام الگ اور اخلاق الگ نہیں ہے۔ اسلام ہی میں اخلاق ہے، اخلاق ہی میں اسلام ہے۔ کب انسان جھوٹ بولتا ہے؟ جب اسے کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، جان کا خوف، مال کا خوف۔ لیکن جسے بھروسہ خدا پہ ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا مسبب الاسباب ہے۔ ہم اپنے حالات کو اللہ پہ چھوڑ دیں، اس لیے کہ جتنی کالی رات آتی ہے اتنا ہی اجالا دن بھی آتا ہے۔ کوئی کالی رات کو دیکھ کے یہ سوچے کہ میرے زندگی میں کوئی اجالا نہیں ہوگا، یہ اس کی کم عقلی ہے۔ کوئی دن کے روشنی کو دیکھ کے یہ سوچے کہ میرے زندگی میں تو دن ہی دن ہے، کبھی اندھیرا نہیں آئے گا، یہ بھی اس کی کم عقلی ہے۔ تو نشیب و فراز تو زندگی کے اتار چڑھاؤ کا نام ہے، اور اس میں ہوتا ہی ہے۔ انسان کو تکلیف نہیں آئے تو اللہ کو کیسے یاد کرے گا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص پہ 40 دن تک کوئی مصیبت نہ آئے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی ذرائع دیتا ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں۔ کسی عالم دین کے زمانے میں ایک عورت بیوہ ہو گئی، اور بیچاری جوان بھی تھی، 2 بچے بھی تھے چھوٹے چھوٹے۔ ایک تو جوانی، دوسری عورت ذات، تیسری بیوگی، یہ تین مصیبتیں اس کے ساتھ تھیں۔ اب یہ ہوا کہ اس کے شوہر کے کفن و دفن کے بعد اس نے سوچا میں دیکھوں کہ میرے لیے میرا شوہر کیا چھوڑ کے گیا ہے۔ اس نے سب کچھ دیکھا تو اس کو صرف 3 درہم ملے۔
3 درہم، اب سوچو اس کے پاس 2 بچے بھی تھے، خود بھی تھی. اب یہ 3 درہم میں وہ کیسے اتنی لمبی زندگی کو گزارتی. اللہ نے اسے سوچنے کی توفیق دی. وہ نکل کے بازار گئی، اس 3 درہم کا ایک اون کا گالا خرید کے لے آئی. اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بن کے بنائی اور اس کو بازار میں لے جا کے بیچا. اسے 5 درہم ملے. 2 درہم کے اس نے روٹی خریدی، 3 درہم کا پھر سے اون کا گالا خریدا. اس طرح سے اس کی زندگی کا ڈور چلنے لگی. وہ جاتی، اون لاتی، اس سے سامان بناتی، بیچتی، پھر اس سے پیسے ملتے. اس میں سے کچھ پیسے بچوں کے کھانے کے لیے اور خود کے کھانے کے لیے رکھتی، اور کچھ اپنا جو ہے نا اون خرید کے لاتی. ایک دن اون خرید کے لائی، اون کو کھڑکی پہ رکھا اور بچوں کے لیے پکا رہی تھی. کہیں سے کوئی پرندہ آیا، اون کا گالا اٹھا کے لے گیا. اب اس کی دنیا اندھیر ہو گئی. اس نے سوچا پروردگار اب میرا کیا ہوگا؟ میرا جو کچھ سرمایہ تھا وہ ان کا گالا تھا. اب میں کل کیسے بچوں کے لیے کھانا لاؤں گی؟ میں کیسے اپنی زندگی گزاروں گی؟ میں کسی سے مانگ نہیں سکتی، ہاتھ پھیلا نہیں سکتی، کیونکہ جوان ہوں اور بیوہ ہوں، میرا کوئی نہیں ہے. سیدھے نکل کے عالم دین کے پاس پہنچی اور عالم دین سے کہا کیا پروردگار رحیم ہے، وہ رحمان و رحیم ہے؟ عالم دین نے کہا بے شک وہ رحمان و رحیم ہے. کہ پھر مجھ پہ اس نے کیوں رحم نہیں کیا؟ کہ کیا ہوا؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا. عالم دین پریشان ہو گئے، سوچا کیا بتاؤں، کیسے سمجھاؤ اس کو. اب یہ سوچ ہی رہے تھے. دیکھیے اللہ مسبب الاسباب ہے. کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹا، جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ 10 مسافر باہر کھڑے ہوئے، نئے چہرے. کہ آپ حضرات، کہ ہم مسافر ہیں، ہم سمندر کا سفر کر رہے تھے، ہماری کشتی میں سوراخ ہو گیا اور پانی آنے لگا، اور ہمیں اپنی زندگی سے امید چھوٹنے لگی کہ اب ہم نہیں جئیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت ہمیں خدا یاد آیا. ہم نے گڑ گڑا کے دعا کی پروردگار ہم سب تاجر ہیں، ہمارے پاس دولت بھی ہے، اگر تو کوئی ایسا ذریعہ بنا دے جس سے ہماری زندگی بچ جائے تو ہم میں سے ہر ایک 1000 درہم جو ہے نا صدقہ نکالے گا. تو یہ ابھی ہم نے منت کی کہ کہیں سے کوئی پرندہ آیا اور روئی کا ایک گالا یا اون کا گالا چھوڑ کے چلا گیا. تب اس گالے کو ہم نے جب سوراخ پہ بٹھایا تو بالکل ایسے فٹ بیٹھ گیا جس کے ذریعے سے پانی اندر آنا بند ہو گیا. تو ہم نے جلدی جلدی کشتی کے پانی کو صاف کیا. اس کے بعد قریبی ساحل جو بھی مل رہا تھا وہیں چلے آئے. تو یہ آپ کی بستی تھی. اب ہمیں فکر ہوئی کہ ہم منت کو کیسے پورا کریں. ہم نے تلاش کرنا شروع کیا کون امانت دار ہے، کس کو یہ پیسہ دیں. ہم نے لوگوں سے پوچھا تو سبھی نے آپ کا نام بتایا. ہم آپ کے پاس یہ پیسے لے کے آئے ہیں، آپ اس کے جو بھی مستحق ہیں اس کو آپ پہنچا دیں، یا جیسے چاہے آپ اس کو خرچ کریں. یہ کہہ کے وہ چلے گئے. عالم دین نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سیدھے پیسے لے کے 10,000 درہم لے کے اس عورت کے پاس آئے اور اس کے سامنے رکھ دیے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ اللہ نے تیرے لیے بھیجے. کہ کیسے؟ انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا اور بتایا. پوچھا اب بتا کیا اللہ رحیم ہے؟ عورت رونے لگی. کہ واقعاً اللہ بہت رحیم ہے، بہت رحمان ہے. وہ جو کچھ کرتا ہے ہمارے لیے کرتا ہے، اس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے. وقتی طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم پہ بڑی مصیبت آ پڑی، وقتی طور پہ لگتا ہے کہ ہم پہ بڑا نقصان ہو گیا، لیکن اس نقصان میں بھی فائدہ ہمارا ہی ہوتا ہے. جب انسان کو اللہ پہ بھروسہ آ جائے تو بے اخلاق نہیں ہوگا، بد اخلاق نہیں ہوگا. وہ شکایتیں نہیں کرے گا کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، اس کو دیکھو کتنا دیا ہے. یہ ساری بد اخلاقی ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا نام اخلاق ہے، اور اسی کا نام اسلام ہے. اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں. میں دعا گوں کو پروردگار بحق زہرا و بیہا بالوہا بنوہا ہماری اس چھوٹی سی نوکری کو قبول فرمائے. اور جو حضرات یہ ویڈیو کلپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے حالات کو بہتر سے بہتر بنا، اور جو اس کو فارورڈ کریں گے پروردگار انہیں توفیق دے، دنیا میں بھی انہیں سکسیس بنا اور آخرت میں بھی انہیں سکسیس بنا، اور ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، امام کے ظہور میں تاج عطا فرما. وقت و سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.